بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں انسان سب سے اشرف اور افضل مخلوق ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ جب یہ ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا میں آتا ہے تو بالکل جاہل ناواقف ہوتا ہے۔ اسے نہ دنیا کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا ہے اور نہ دین کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اس طرح نکالتے ہیں کہ اس وقت تم کچھ نہیں جانتے، نہ دنیا کے بارے میں کچھ جانتے ہو اور نہ دین کے بارے میں کچھ جانتے ہو۔ ہاں، علم حاصل کرنے کے ذرائع پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، حواس ہیں، دل اور دماغ ہے۔ آدمی کچھ چیزوں کا علم دیکھ کر حاصل کرتا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں اسے علم سن کر ہوتا ہے، اور کچھ چیزوں کو وہ چھو کر جانتا ہے کہ یہ گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اسے عقل کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو یہ جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ انسان کو دے کر اس دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ اب انہی علم کے ذرائع سے وہ دنیا کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتا ہے اور دین کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ دنیا کی کوئی چیز سیکھے بغیر آتی ہے، اور جب دنیا کی کوئی چیز سیکھے بغیر نہیں ملتی تو دین تو دنیا سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے، وہ سیکھے بغیر کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے انسان کو اس دنیا میں ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے۔ اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں انہیں بھی سیکھنا پڑتا ہے، اور دین کے بارے میں بھی اسے علم حاصل کرنا ہوتا ہے اور دین کو سیکھنا پڑتا ہے۔ سیکھے بغیر کچھ نہیں ملتا، نہ دنیا کا علم سیکھے بغیر ملتا ہے
اور نہ دین کی سمجھ اور دین کا علم سیکھے بغیر ملتا ہے، سیکھنا ضروری ہے۔ سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی آسان طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو، اگر دین سیکھنا چاہتے ہو، دین کو اپنی زندگی میں تمہیں کیسے برتنا ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ہر چیز کو دین کے سانچے میں ڈھال کر اسے اپنی آخرت کا سامان بنانا ہے، تو یہ تمہیں دینداروں کی صحبت میں رہ کر ہی سیکھنا ہوگا۔ ان کے پاس بیٹھ کر ان سے سیکھنا ہوگا۔ ان سے سیکھے بغیر تمہیں دین کی سمجھ نہیں آئے گی اور دین پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ تمہیں معلوم نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ انسان کی جنت ہو یا اس کی جہنم ہو، وہ سب اسی دنیا میں چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے۔ وہ جس چیز کو اپنی جہنم بنانا چاہے بنا لے، اور جس چیز کو وہ اپنی جنت بنانا چاہے بنا لے، یہ اس کے اوپر ہے۔ جنہیں اس دنیا کی ہر چیز کو جنت بنانے کا گر اور سلیقہ آتا ہے، ان کی صحبت میں رہ کر، ان کے پاس اٹھ کر بیٹھ کر، ان سے سیکھ کر دنیا کی ہر چیز کو دین بنا کر کے اور جنت بنا کر کے آدمی کامیاب ہو سکتا ہے۔ مثلا اللہ کے ہاں ایک ضابطہ ہے کہ کوئی بھی کام بندہ یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس کو کرتا ہے اور اس میں اللہ سے ثواب کی نیت رکھتا ہے، تو یہ اس کے لیے دین بن جاتا ہے اور اس پر اسے اجر و ثواب ملتا ہے، چاہے بظاہر وہ خالص دنیا کا کام نظر آتا ہو، لیکن اگر یہ سمجھ کر کہ یہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میں یہ کام کروں، اور ثواب کی نیت سے وہ کام کرتا ہے، تو بظاہر خالص دنیا نظر آنے والا وہ کام دین کا کام بن جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثلا ہم اور آپ، ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کمانے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کے لیے جو ذریعہ آسان ہے کمائی کا وہ اسے اختیار کرتا ہے۔ کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی اور ذریعہ اختیار کرتا ہے روزی کمانے کا۔ صبح سے شام تک جو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، آپ غور کریں، کبھی اس پر توجہ دیں کہ کسی ایک جگہ بیٹھ جائیں اور دیکھیں
کہ موٹر سائیکل والے الگ بھاگ رہے ہیں، سائیکل سے لوگ الگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ٹھیلا گاڑی کھینچنے والے الگ ہیں، پک اپ چلانے والے الگ ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ان بسوں کے ذریعے ادھر سے ادھر جانے والے لوگ الگ ہیں، ٹرینیں دوڑ رہی ہیں، ان ٹرینوں میں سفر کرنے والے لوگ ہیں، ہوائی جہاز فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، اس پر سفر کرنے والے لوگ اور ہیں۔ یہ بھاگ دوڑ، یہ حرکت مسلسل اگر آپ غور کریں گے تو اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آئے گی۔ سائیکل سے چلنے والا اپنی روزی کی تلاش میں چل رہا ہے، بائک سے دوڑنے والا بھی اسی فکر میں ہے، کار سے سفر کرنے والا بھی اسی فکر میں ہے، ٹھیلا گاڑی کھینچنے والا بھی اسی فکر میں ہے۔ یہ کام صبح سے لے کر شام تک تقریباً ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی صورت میں کر رہا ہوتا ہے، اور مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ خود کھائے اور جن کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں ان کو بھی کھلائے، اس لیے کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں، 95%، بلکہ اگر میں کہوں تو اس سے بھی زیادہ، وہ بس ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کو روزی کمانا ہے، کمائی کرنا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ان کے لیے کپڑے کا انتظام کرنا ہے، ان کے لیے رہائش گاہ کا انتظام کرنا ہے، بس یہی چیز ذہن میں ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کام کو کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے کہ حلال روزی تم کماؤ، اور ان لوگوں کے لیے بھی کمانے کی کوشش کرو جن کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا یہ فرائض کے بعد ایک اہم فرض ہے۔ نماز جمعہ کے بارے میں فرمایا کہ جب نماز جمعہ ہو چکے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اب حلال کمائی کماؤ جمعہ کے بعد۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میں یہ حلال کمائی کے لیے جو جد و جہد کر رہا ہوں، جو بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، جو کوشش کر رہا ہوں، اپنی نیند اور اپنا آرام قربان کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہوتی، بس اس سے وہ بالکل خالی الذہن ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں صرف یہ ہوتا ہے کہ کماؤں گا نہیں تو میں کھاؤں گا کیا، اپنے گھر والوں کو کھلاؤں گا کیا، ان کے رہنے کے لیے گھر بناؤں گا کیسے، ان کو پہنانے کے لیے کپڑے لاؤں گا کہاں سے، بس یہی چیز ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جب اللہ کا حکم ہے یہ تصور نہیں ہوتا تو پھر یہ تصور کہاں سے آئے گا کہ اس میں وہ ثواب کی بھی نیت کرے؟ جب اسے وہ اللہ کا حکم سمجھ کر ہی نہیں رہا ہے تو ثواب کی نیت کیسے کرے گا؟ اس لیے ہم محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، حلال کے لیے کوشش کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں،
اور پھر خود حلال کمائی سے کھاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، تو جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے وہ تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن اجر و ثواب کچھ نہیں ملتا، اجر و ثواب بالکل نہیں ملتا۔ علماء نے اس کی صراحت کر دی ہے، ذمہ داری تو آپ نے اور ہم نے پوری کر لی کہ ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم حلال کمائیں، حلال کھائیں، اور جن لوگوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ان کو حلال کھلائیں، تو یہ ذمہ داری تو ہم نے پوری کر دی، لیکن اس پر اجر و ثواب بھی ملے نہیں۔ اجر و ثواب کے لیے ضروری ہے احتساب، ہر عمل کرتے وقت احتساب ضروری ہے، اگر احتساب نہیں پایا گیا تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب نہیں ملتا، حتیٰ کہ اگر نماز میں احتساب نہ پایا جائے تو نماز پر بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا، روزے میں احتساب نہ پایا جائے تو روزے کا اجر و ثواب نہیں ملتا، لیلۃ القدر کو جاگ کر گزارا جائے، احتساب نہ پایا جائے تو اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہاں بھی دیکھیے احتساب کی قید لگی ہوئی ہے۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ جو کام بندہ کرے اللہ کا حکم سمجھ کر ثواب کی نیت سے کرے، اگر اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں اور ثواب کی نیت سے وہ کام نہیں کرتا تو بڑی سی بڑی عبادت پر بھی اللہ ثواب نہیں دیں گے۔ اگر ہم اور آپ نماز پڑھیں اور بس عادت کے مطابق پڑھ لیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو دنیا کیا کہے گی، ہمارے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اس نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت نہ کریں، اجر و ثواب کی نیت سے نماز نہ پڑھیں، تو نماز کا فریضہ علماء لکھتے ہیں ذمے سے تو ساقط ہو جائے وہ اللہ کے اوپر ہے، لیکن اجر و ثواب بالکل نہیں ملے گا۔ اب یہ چیز اللہ کے جس بندے کو معلوم ہے، ایک بندہ ہے صبح سے شام تک کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ بھی روزی کماتا ہے، حلال کماتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ اس پر مجھے اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب نہیں۔ اور ایک بندہ ہے وہی کام کرتا ہے، صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتا ہے، دکان چلاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حلال کماؤں، اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں یہ کوشش کر رہا ہوں، اور اس پر وہ اللہ سے اجر و ثواب کی نیت رکھتا ہے، تو اس کا یہ حلال روزی کے لیے کوشش کرنا عبادت بن جاتا ہے اور اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا جو بندہ حلال کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو اسے اللہ ایسا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جیسا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے۔
یہ بندے کے اوپر ہے. وہ اپنے ٹھیلے پر کھڑا ہو کر کے صبح سے شام تک سبزی بیچ رہا ہے. وہ چائے خانے میں بیٹھ کر چائے بیچ رہا ہے. وہ کرانے کی دکان پر بیٹھ کر پڑیا باندھ رہا ہے. لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ حلال کماؤ، میں حلال روزی حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں، اور اجر و ثواب کی نیت رکھ کر وہ کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایسا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جیسا اجر و ثواب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو ملتا ہے. یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں. ہم سب محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ گر کہاں سے آئے گا؟ جنہوں نے اپنے بڑوں سے یہ گر سیکھا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اور ان سے سیکھنے سے یہ گر ہماری زندگیوں میں آئے گا. ہم سب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں. ہر شخص کو اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اور آدمی اس محبت اور پیار کا اظہار بھی کرتا ہے. لیکن ایک خالی الذہن شخص اگر اپنے گھر والوں سے پیار و محبت کا اظہار کرے تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ تو پوری کر رہا ہے، لیکن اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا. لیکن ایک شخص ہے جو اپنی بیوی کی دلجوئی کر رہا ہے، اس سے پیار و محبت کی باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے پروردگار کا حکم ہے کہ اپنی بیوی کی دلجوئی کروں، اور میرے آقا کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی دلجوئی کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ پیار و محبت کا اظہار بھی کیا کرتے تھے. میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی سے پیار و محبت کا اظہار کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ اللہ مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو یقیناً یہ پیار و محبت کا اظہار کرنا عبادت بن جاتا ہے، اور اس پر اجر و ثواب ملتا ہے. بندہ اگر اپنی دنیا کے ہر کام میں احتساب کی نیت کر لے تو بظاہر دنیا کا کام دنیا نظر آنے والا عبادت بن جاتا ہے، اور اگر دین کا بڑے سے بڑا کام ہو اور احتساب وہاں سے نکل جائے تو دین کا وہ کام دنیا بن جاتا ہے. دین کا وہ کام دنیا بن جاتا ہے. اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں سے بڑے عجیب و غریب واقعات نقل کیے گئے کہ دین پر عمل کرنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے، کیسے عمل کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی نے ایک سے زائد شادیاں کر لی ہیں، مثلا کسی کی 2 بیویاں ہیں، تو ان 2 بیویوں کے درمیان وہ عدل و انصاف کرے. اور یہ عدل اور انصاف اور یہ برابری ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں، جہاں تک محبت کا تعلق ہے تو محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے حقوق کی ادائیگی میں بالکل برابری فرماتے تھے. لیکن آپ کا میلان اور آپ کو جو محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھی کسی اور زوجہ محترمہ کے ساتھ نہیں تھی. اسی لیے آپ اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ جو چیز میرے اختیار میں ہے میں اس میں عدل و انصاف کرتا ہوں،
اور اے اللہ جو چیز تیرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں ہے، اے اللہ اس سلسلے میں مجھے معاف کرنا۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ اب ایک شخص کی مثلاً 2 بیویاں ہیں، اب کیا حکم ہے؟ اس کا میلان خاطر بھلے سے کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ ہو، لیکن کھانے میں، پہننے میں، کوئی چیز لینے دینے میں ذرہ برابر بھی دونوں کے درمیان فرق کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس پر کیسے عمل کیا؟ ہمارے بزرگوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نکاح فرمائے تھے۔ دو نکاح فرمائے تھے، اور حضرت کے ہاں ایک ترازو تھا۔ اگر کوئی چیز حضرت کے پاس آتی تھی، مثلا کسی نے کچھ ہدیہ کر دیا، کہیں سے کوئی چیز آ گئی، اب دونوں گھروں میں بھیجنا ہے تو اس ترازو پر اس کو وزن کرواتے تھے، پھر برابر برابر وہ دونوں گھروں میں بھیجتے تھے۔ حضرت کا ایک معتقد تھا، وہ ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں 2 تربوز لے کر کے آیا، کلنگر جس کو کہتے، اور اس نے کہا حضرت یہ 2 ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنی بیویوں میں تقسیم فرماتے ہیں، میں وزن کرا کے لایا ہوں، دونوں ہم وزن ہیں، برابر برابر، تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ حضرت نے فرمایا بھائی وزن میں تو دونوں برابر ہیں، لیکن ایک بات کا نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے ایک میٹھا ہو اور ایک پھیکا ہو۔ اب اگر ایک بیوی کے پاس بھیجا وہ میٹھا نکلا اور دوسری بیوی کے پاس دوسرا بھیجا وہ پھیکا نکلا تو کیا ہوگا؟ حضرت نے اس کا حل یہ نکالا کہ دونوں کو درمیان سے تقسیم کر دیا، 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس کا ایک ٹکڑا اس کا ملا کر کے ایک بیوی کو بھیجا، اور ایک ٹکڑا دونوں کا دوسری بیوی کو بھیجا، تاکہ اگر ایک میٹھا اور ایک پھیکا ہو تو دونوں کے حصے میں برابر برابر آئے۔ یہ سلیقہ دین پر عمل کا کہاں سے آئے گا؟ کیسے سیکھیں گے؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ ہندوستان میں تھے، دارالعلوم دیوبند میں تھے، تو کسی ضرورت سے اپنے شاگردوں کے ساتھ دلی آئے ہوئے تھے۔ کھانے کا وقت ہو گیا تو ایک بڑے ہوٹل میں تشریف لے گئے۔ اب وہاں زمین پر بیٹھ کر کھانے کا کوئی انتظام نہیں، اب وہاں ٹیبل کرسی ہے، اور وہاں سماج کے وہ لوگ اس ہوٹل میں کھانا کھانے آتے ہیں جو بڑے سمجھے جاتے ہیں، ترقی یافتہ لوگ، مسلمان۔ اب شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہم ایک کنارے انتظام کرتے ہیں اور دسترخوان بچھاتے ہیں اور وہی کھانا کھائیں گے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، آج ہم ٹیبل کرسی پر ہی کھانا کھائیں گے، ہم زمین پر بیٹھ کر اور دسترخوان بچھا کر کھانا نہیں کھائیں گے۔ ٹیبل کرسی پر کھانا کھا لیا گیا۔ اب شاگردوں کو تعجب ہوا کہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے والی یہ بزرگ شخصیت، آج ان کا اصرار یہ ہے کہ ہم ٹیبل پر ہی کھانا کھائیں گے۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ ہمت کر کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو،
اس ہوٹل میں مسلمانوں کا وہ طبقہ آتا ہے جو دین سے دور ہے، وہ تہذیب جدید کی روشنی نے ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے، وہ بات بات پر اسلام اور تعلیمات اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، دین اور اہل دین کی توہین کرتے ہیں۔ وہ یہاں کھانا کھانے آتے ہیں۔ اب اگر ہم نے کسی ایک کنارے دسترخوان لگا کر کھانا کھایا اور ایسے لوگ آئے اور انہوں نے ہمیں حقارت سے دیکھا، یہ دیکھو ملاؤں کو کیا کر رہے ہیں، ان کو سلیقہ نہیں، یہاں آ کر کے اور زمین پر بیٹھ کر اور دسترخوان بچھا کر کھانا کھا رہے ہیں، تو اصل میں وہ حقارت سے ہمیں نہیں دیکھیں گے، وہ حقارت سے دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، وہ اپنی دانست میں ہمارا مذاق اڑائیں گے، لیکن حقیقت میں وہ ہمارا مذاق اڑانے والے نہیں ہوں گے، وہ آقائے مدنی تاجدار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانے والے ہوں گے، اس لیے ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے آج ہم ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا گوارا کر لیں گے۔ یہ باریکیاں کون جانے گا، کون اسے سمجھے گا، یہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یاد رکھیے، کتابوں سے علم تو مل جائے گا، لیکن عمل کا سلیقہ کتابوں سے نہیں ملے گا۔ جنہوں نے عمل کا سلیقہ سیکھا ہے، ان سے سیکھے بغیر عمل کا سلیقہ نہیں آئے گا۔ میں نے عرض کیا تھا، اولاد کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اولاد کی ذمہ داری کسی نہ کسی درجے میں ہر جاندار مخلوق اٹھاتی ہے، ہر جاندار مخلوق۔ جانور بھی اپنی اولاد کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، جانوروں کے جو بچے ہوتے ہیں، جب تک وہ خود سے اپنا رزق حاصل نہیں کر سکتے، وہ جانور ان کے لیے رزق فراہم کرتے ہیں، سردی گرمی سے بچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ چڑیوں کو دیکھا ہوگا، وہ کیسے کیسے گھونسلے اپنے بچوں کو سردی گرمی اور بارش سے بچانے کے لیے بناتی ہیں، اور جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کس طرح خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اتنا کام تو ہر جانور کرتا ہے، یہ کام انسان بھی کرتا ہے، یہ کام انسان بھی کرتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جانوروں میں وہ عقل نہیں، وہ سمجھ نہیں جو انسانوں میں ہے، اس لیے جانور اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں اور انسان اپنی عقل اور فہم کے مطابق کرتا ہے، ذرا بہتر ڈھنگ سے کرتا ہے۔ لیکن بنیادی طور سے یہ تین کام جانور بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتا ہے۔ تو اگر یہی کام انسان کرے، اس سے آگے کچھ نہ کرے، تو انسان میں اور جانور میں فرق کیا رہ گیا؟ دونوں برابر ہو گئے۔ لیکن سمجھنا ہوگا کہ انسان صرف جاندار نہیں ہے، جاندار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انسان بھی ہے۔ لہذا وہ تین کام جو اپنی اولاد کے لیے جانور کرتے ہیں، انسان کو کرنا ہے،
اس کے بعد دوسرا مرحلہ اپنی اولاد کے لیے اسے وہ کرنا ہے جو ایک انسان کو کرنا چاہیے. اپنی اولاد کو انسانیت سکھانی ہے. انسانیت کے تقاضے کیا ہیں وہ بھی سکھانے ہیں. اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب ایمان بھی بنایا ہے. لہذا انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضے کیا ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، ایک ایمان والے کو وہ بھی پورا کرنے. تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں میرے دوستوں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر ہم چاہیں تو اسی دنیا کی ہر چیز سے اپنے لیے جنت نکال لیں، ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے، اور اگر چاہیں تو اپنے ہر عمل کو ہم جہنم میں جانے کا راستہ بنا لیں. یہ تو اب ہمارے اوپر ہے. آپ یہ سمجھیے ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہر وہ جاندار جو اس دنیا میں کھاتا ہے وہ پاخانہ بھی کرتا ہے. جانور کھاتے ہیں پاخانہ کرتے ہیں، انسان کھاتا ہے پاخانہ کرتا ہے. جانور کو پاخانہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے کر لیتا ہے، جہاں چاہتا ہے کر لیتا ہے. اب اگر انسان بھی جانور کی طرح جہاں ضرورت پڑے اسی طرح پاخانہ کر لے، پیشاب کر لے، تو اس میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ پاخانہ کر لے گا، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. لیکن خالق جو اس کی یہ ضرورت ہے جس پر وہ مجبور ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ کرتا ہے، جب وہ بیت الخلا میں جا رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لوں. وہ دعا پڑھ لیتا ہے. بیت الخلا میں داخل ہونے کے وقت میں پہلے بایاں پیر اندر ڈالوں، ویسا کرتا ہے. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب نکلتا ہے تو داہنا پیر باہر نکالتا ہے اور پھر دعا کا جو حکم دیا گیا ہے دعا پڑھ لیتا ہے. تو اس پاخانہ کرنے کا یہ جو عمل ہے اس نے جو یہ کیا ہے بتائے ہوئے، اس پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے. ہر کام کو اجر و ثواب کا ذریعہ مومن بندہ بنا سکتا ہے، لیکن یہ سیکھنے سے آئے گا. اس لیے ہر شخص کو اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. میرے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پہلے رمضان کو اعلان کیا تھا، جمعہ تھا، اعلان کیا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی مسجد کے پترے اور اس سے متصل جو کمرے ہیں ان کے پترے اتارے جائیں گے اور ان پتروں کو بدلا جائے گا، کیونکہ یہ پترے اب ناکارہ ہو چکے ہیں، ٹپکنے لگے ہیں. اور بارش کے موسم میں تو آپ جب یہاں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پانی ٹپکتا رہتا ہے، اور یہ چٹائیاں جو گھاس کی ہیں یہ پانی کی وجہ سے گیلی رہتی ہیں، سڑ جاتی ہیں اور بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہیں. حالانکہ اب بہت مہنگی ہو گئی ہے. ایک چٹائی، ایک بنڈل چٹائی یہ 7,000 روپے سے زیادہ کی آتی ہے. ایک مرتبہ جب یہ چٹائی یہاں کی اور برآمدے کی بدلی جاتی ہے تو 60,000 روپے لگتے ہیں. اگر بارش نہ پڑے تو ایک مرتبہ جب چٹائی بدل دی گئی تو پورے سال چل جاتی ہے، اور اگر نہیں بارش کی وجہ سے جو سڑتی ہے تو 2 بارشیں بدلنا پڑتا ہے، خراب ہو جاتی ہے. اور پھر نمازیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں. جگہ جگہ وہ چٹائیاں پانی سے بھیگی رہتی ہیں. اب وہاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے سے نمازی کتراتا ہے. اب ہم میں سے ہر شخص حضرت سید اسماعیل شہید تو نہیں ہو سکتا،
کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں آئے اور اس زمانے میں حضرت شہید رحمت اللہ علیہ بڑے عمدہ لباس پہنا کرتے تھے. آئے تو دیکھا کہ ایک جگہ پانی ٹپکا ہوا ہے اور کیچڑ ہے اور لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر صف میں اتنی جگہ خالی کر کے کھڑے ہوئے ہیں. حضرت اسی جگہ پر کھڑے ہو گئے. تو یہ حوصلہ تو اب ہم میں رہا نہیں. اسماعیل شہید ہم میں سے ہر شخص بن نہیں سکتا. لوگوں کا تقاضا بھی تھا، بار بار یہ کہہ رہے تھے. اور ادھر کے جو 2 کمرے ہیں جس میں ایک آخر کا کمرہ جو ہے اس کی دیوار پکڑ کر اتنا پانی آتا ہے کہ پورے بارش میں وہ ناقابل استعمال ہو جاتا ہے. ہمارے جماعت کے ساتھی اسی میں کھانا بھی پکاتے ہیں. تو تقاضا تھا، اللہ کا نام لے کر یہ فیصلہ کیا گیا اور ہماری مسجد کمیٹی کے لوگوں کا اصرار تھا، بار بار کہہ رہے تھے بھائی یہ ہونا چاہیے. تو پہلی رمضان کو پہلا جمعہ تھا، میں نے اس میں اعلان کیا تھا. اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ مدرسے کے کام کے لیے پورے رمضان میں جتنے جمعہ آئے سب ادھر ادھر مجھے رہنا پڑا، اعلان نہیں کر سکا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کام شروع ہو چکا ہے اور صحن کے پترے اتارے جا چکے ہیں. اور بارش کا یہ حال ہے کہ اس موسم میں بھی بارش ہو رہی ہے، کب آ جائے بارش کچھ پتہ نہیں. اسی لیے ہم نے دوستوں سے کہا کہ دیکھو ایک مرتبہ پورا پترا مت اتارنا، پہلے ایک سائڈ کا پترا اتار کر کے اس کو پترا چڑھا کر کے مکمل کر لینا، پھر دوسرے سائڈ کا کام کرنا. الحمدللہ وہ کام ہو رہا ہے. میرے دوستوں اس میں خرچ تقریباً 4 لاکھ روپے کا، 4 لاکھ روپے کا خرچ ہے. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ ہی اپنی تھوڑے تھوڑے پیسوں سے اس کو پورا کریں گے. اس لیے آپ حضرات کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ جھولی جو پھیلائی جاتی ہے اسی میں آپ تھوڑا تھوڑا اضافہ کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ پورا ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. اور ایک دوسرا اعلان اور بھی ہے کہ جمعیت علماء ہند کا اجلاس مئی کی 21 تاریخ کو بمبئی کے مشہور آزاد میدان میں ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے 2 اجلاس ہو چکے. حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ کی اس میں آمد ہوئی. پھر ایک مرتبہ حضرت بمبئی کے آزاد میدان میں تشریف لا رہے ہیں. اس کو آپ حضرات یاد رکھیے، لکھ لیجئے. 21 تاریخ اتوار کا دن عصر سے لے کر عشاء تک کا یہ پروگرام ہوگا. آپ حضرات ترتیب بنائیں کہ اس پروگرام میں آپ اپنی حاضری درج کروا سکیں. اس وقت ملک اور ملت کو جو مسائل درپیش ہیں اور جن حالات سے امت مسلمہ ہمارے اس ملک میں گزر رہی ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں. اور حضرت کی ذات اس وقت ہماری امیدوں کا چراغ ہے. حضرت کی باتیں سننے کا موقع بار بار نہیں ملتا. ابھی بمبئی کے رام لیلا گراؤنڈ میں حضرت نے جو باتیں کہی تھیں وہ آپ حضرات کو یاد ہوگا. اس نے پورے ملک میں ان لوگوں کو ایک سبق سکھا دیا تھا جو گھر واپسی کی باتیں کرتے ہیں. حضرت نے کہا تھا ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی ڈیوڑھی پر بیٹھے ہیں، ہمیں گھر واپس آنے کی کیا ضرورت ہے. جو لوگ اس ڈیوڑھی سے ہٹ گئے، اس دروازے سے ہٹ گئے ہیں، انہیں گھر واپس آنے کی ضرورت ہے. ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ توحید کا دین تھا، ہم اسی پر قائم ہیں اور وہ یہی آئے تھے. تو تم بھی یہی آ جاؤ. پورے ملک میں عجیب ماحول پیدا ہو گیا تھا اور اس وقت سے گھر واپسی کی جو آوازیں اٹھا کرتی تھی وہ خاموش ہو گئی ہے. اس لیے میرے دوستو یہ کوشش کیجئے، آپ کا یہ چند گھنٹوں کا سفر اور یہ تھوڑی سی قربانی بڑے دور رس اثرات پیدا کرے گی. کیونکہ ہندوستان کے اندر سر گنے جاتے ہیں.
حکومتیں یہ دیکھتی ہیں کہ کس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، جس کے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں اس کی آواز اتنی طاقتور سمجھی جاتی ہے۔ حضرت کی آواز کو طاقتور بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یاد رکھیے 21 تاریخ مئی کی اتوار کا دن عصر سے لے کر عشاء تک اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پہنچنے کی توفیق دے اور آسانی فرمائے۔ معراج احمد کی لڑکی انم کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ، دعائے مغفرت کی درخواست۔